ہم اس پر ابھی بات کریں گے۔ التمش، بندے میں کوئی حیا ہوتی ہے۔ ساتھ والے ہاشم کو دیکھا، تم سے چند سال بڑا ہے، ماشاءاللہ جوان بیٹی کا باپ ہے۔ اور اس بار وہ ہنسا تھا۔ ہاشم بھائی بیچارے، ان کی تو مثال ہی نہ دیں آپ۔ نور کے کبھی ساتھ ہوا تو نوبت قسم اٹھانے تک آ جاتی ہے۔ وہ ان کی ہی بیٹی ہے، کوئی یقین ہی نہیں کرتا، اس لیے جلدی شادی کے کوئی خاص فوائد نہیں ہے۔ بندہ اپنے ہی بچوں کے اپنے ہونے پر یقین دہانی کراتا رہ جاتا ہے۔ کہتے ہوئے وہ اٹھ کر کرسی کے بیگ سے اپنا کوٹ اتار رہا تھا۔ میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی، نومیہ کو زور دے کر کہنا پڑا۔ چہرے پر سخت کوپ تھی۔ لیکن میری ختم ہو گئی ہے لالی، ہم بعد میں بات کریں گے، مسکرا کر کہتا آگے قدم بڑھا گیا۔ شام کو تمہیں یہیں ملوں گی۔ یہ ایک تنبیہ تھی۔ میں رات کو دیر سے آؤں گا۔ ہلکا سا ہنستا ہوا کوٹ پہنتے ہوئے التمش پیچھے کو مڑ کر کندھے اچکائے تھے۔ کوئی بات نہیں، میں رات کو انتظار کروں گی، بجائے اپنی فرسٹریشن ظاہر کرتے ہوئے سکون سے کہہ رہی تھی۔ تو میں آج رات وہی آفس میں رہ جاؤں گا۔ کوٹ کا اوپری بٹن بند کرتے ہوئے وہ اپنی کہی بات خود میں ہی ملحوظ کر گیا تھا۔ کوئی مسئلہ نہیں، میں گلزار کو لے کر فوراً آفس کے باہر ایک پروٹیسٹ ریکارڈ کرواؤں گی کہ ان کے ایک ہائی پروفائل آفیسر کی جانب ہماری جائز مانگ پوری نہیں کی جا رہی۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک انوکھا پروٹیسٹ ہوگا۔ نیوز چینل بھی اسے کور کر سکتے ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ تمہارے آفیسر ضرور میری سفارش کریں گے، بلکہ ہو سکتا ہے ہمارے وزیر خارجہ بھی اس وقت وہاں موجود ہوں، تو یقیناً تم ان کی بات کی لاج تو رکھ ہی لو گے۔ التمش کی ہنسی غائبی بمسکٹ کر آپس میں اٹھائی۔ لالی میں تیار ہوں۔ گلزار کسی چلاوے کی طرح کچن سے آن وارد ہوا تھا تاکہ لالی کے بغل میں کھڑا ہوا التمش متذبذب سا کھڑا اسے ٹھیک سے گور بھی نہیں پایا تھا۔ اب مذاق کر رہی ہیں، گلا کھنگار کر خود کو یقین دلایا۔ نومیہ اور گلزار نے ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھا اور پھر رخ اس کی طرف کرتے سر نفی میں ہلایا۔ التمش کا منہ کھلا۔ وہ دونوں اب باقاعدہ پلاننگ کر رہے تھے۔ ان کی خسر پسر پر وہ اتنا اور کچھ اور اکتایا۔ ان لوگوں سے کچھ بھی بعید نہیں تھا۔ سوچیے گا بھی مت۔ وہ میری ورک پلیس ہے لالی، میری ایک ریپوٹیشن ہے وہاں۔ آپ اپنے فضول کے ڈراموں میں اس کی بینڈ مت بجا دیجیے گا۔ دونوں ہاتھ پہلوں میں گرائے وہ پہلی بار جھنجھلاہٹ کا شکار ہوا تھا۔ دوسری طرف نومیہ اور گلزار آپس میں سرگوشیاں کرتے اسے یوں نظر انداز کر رہے تھے جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ گلزار، اگر ایسا کچھ ہوا تو اپنی نوکری ختم سمجھنا، انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ گلزار جو ذرا جھک کر نومیہ کی بات سن رہا تھا وہیں بنا سیدھے ہوئے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ کوئی بات نہیں گلزار، میں تمہیں ساتھ کینیڈا لے جاؤں گی۔ اپنے ناخن پر پھونک مارتے ہوئے نومیہ اس کی دی دھمکی بھی ہوا میں اڑا دی تھی۔ جیو لالی، گلزار کا نعرہ گونجا۔ التمش نے بے بسی سے سرد آہ بھری۔ لالی، ہم شام میں بات کریں گے۔ اپنی کلائی پر بندی گھڑی پر نظر ڈالتے وہ عجلت میں کہتا باہر نکل گیا تھا۔ کیا ہم سچ لالا کے آفس کے باہر دھرنا دینے والے ہیں؟ ان کے نکلتے ہی گلزار کا جوش شدید نہیں تھا۔ پاگل ہو گیا کیا؟ نومیہ نے اسے جھڑکیا۔ بیٹا، وہ فوراً آفس میں کام کرتا ہے، کسی دھوبی گھاٹ پر نہیں۔ اس بیچارے کا سارا جوش جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ تو آپ انہیں صرف ایویں حالی حوالی ڈراوے دے رہی تھی کیونکہ تمہارے لالا جیسے لوگ ایسے ہی قابو آتے ہیں۔ چلو اب برتن اٹھاؤ، اور ہاں، آج باہر ذرا گملوں میں بھی لگے پودوں کو جھانک لینا، سارے مرجھائے ہوئے لگتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ التمش انہیں دیکھ لے تم انہیں پانی کے درشن کرا ہی دو۔ وہ اٹھ کر چلی گئی۔ نومیہ کی کینیڈا میں بہت ساری انڈین فرینڈز تھی، اس لیے ان کے منہ پر اکثر ہندی الفاظ بھی سننے کو مل جایا کرتے تھے۔ ارحم، یہ مشال کی چوتھی پکار تھی جس تک آتے آتے وہ دانت پیس کر چلائی تھی۔ چیخو مت مشی، بہرا نہیں ہوں میں۔ اس کا دھیان ابھی بھی ہاتھوں میں پکڑے موبائل پر تھا جہاں گیم سنسنی خیز مراحل میں داخل ہو چکی تھی۔ وہ آنکھیں تک جھپکنے کو تیار نہیں تھا۔ تم میری بات سن رہے ہو یا نہیں؟ میں ابو کو آواز دوں؟ اس نے اسے دھمکی دی تھی۔ ہاتھ پکڑ کر جھاڑو اس کی طرف سیدھا کرتے ہوئے وہ ہبکی بھرے غصے سے بولی تھی۔ ابو کی دھمکی کرامت ثابت ہوئی۔ ارحم ایک پل کے لیے نظریں سکیڑ کر سکرین سے ہٹا کر دیکھا اور منت آمیز لہجے میں بولا، ایک منٹ بس۔ نگاہ سکرین پر ساتھ چٹکا اور وہ، او نو مشی، بہت بری ہو تم، اتنی دیر سے پوری محاق سے گیم کھیلتا۔ ارحم جو بے دھیانی میں اس کی بات سن رہا تھا ایک دم سے بیزاری سے کہتا موبائل سے نظریں ہٹا کر اسے گھورنے لگا۔ مشال پورے دن سے مسکرائی، بہت خوش۔ اب اٹھ کر وہ کونے والا جالا صاف کر دو پلیز۔ واہ کیا بات ہے! اس کے اپنائیت بھرے انداز پر ارحم جی جان سے تلملایا۔ یعنی کہ حد تھی کہ وہ ایک جالے کے لیے اتنی دیر سے اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے وہ ہار بھی چکا تھا۔ اب اس کا دل جلانا بھی تو بنتا تھا نا۔ تم لڑکیوں کے بھی اپنے ہی رونے ہیں۔ ہائٹ چھوٹی ہو تو ساری زندگی بھائیوں کو جالے اتارنے اور پنکھے صاف کرنے کے لیے آوازیں لگاتی رہتی ہو۔ بھائیوں کی بھی کوئی زندگی ہے یار، جالے اتارو، چوہے مارو، چھپکلی باہر نکالو، سودا لا دو، یہ کر دو وہ کر دو، پورے بازار میں ذلیل خوار، چاروں
نجار اٹھ کے اس کے ہاتھ سے چاروں نجار جھاڑو لیا اور ایک سیکنڈ، یہ ہائٹ والا تانا کسے دیا تم نے؟ وہ ایک دم سے تل ملا کر رہ گئی تھی اور اسے یہ ایک منٹ بھی برداشت نہ ہوا۔ اسے یہ اپنی بےعزتی کے برابر محسوس ہوا تھا کہ ارحم نے اسے ہائٹ کا تانا کیوں دیا۔ یہ دیکھ کر وہ ایک دم حیران ہوگی اور اسے منع کر دیا، چھوڑ دو، میں خود اتار لوں گی۔ یہ مشال کی دکھتی رنگ تھی۔ نوال کی نسبتاً اس کا قد چھوٹا تھا۔ وہ 5 فٹ 2 انچ کی سمارٹ سی جسامت کی مالک تھی اور سرخ سفید رنگت کی حامل۔ خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں اور پیارے سے نقوش کے ساتھ بہت خوبصورت لگتی تھی۔ بس قد ذرا چھوٹا تھا، جس کا اسے اکثر نوال کے ساتھ کھڑے ہوتے شدت سے احساس ہوتا تھا، اور کبھی جب ان کی لڑائی ہوتی تو ارحم بھی اسے پوری جزم سے مات کے ساتھ یاد دلایا کرتا تھا، جس کی ہائٹ چھوٹی ہے اسے ہی دیا ہے۔ شانے اچکا کر اس کی جانب چڑھنے والی مسکراہٹ اچھالی۔ کہاں ہے وہ جالا؟ اوپر منہ اٹھائے وہ جالا تلاش کر رہا تھا۔ میری ہائٹ کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے، یہ آئیڈیل ہائٹ ہے لڑکیوں کی، اور ویسے بھی چھوٹی ہائٹ کی لڑکیاں زیادہ پیاری ہوتی ہیں۔ وہ ہمیشہ چھوٹی لگتی ہے اور تم لڑکوں کو کیا پتا؟ اس کے قریب آ کر کھڑی ہوتی وہ یوں ظاہر کر رہی تھی جیسے اس کے کہنے سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ آج کل وہ مجھے فرق نہیں پڑتا پریکٹس کر رہی تھی۔ ارحم نے پیچھے مڑ کر اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ اب تک تو اسے دادی کو آواز دے دینی چاہیے تھی، اسے تشویش ہونی بنتی تو تھی۔ آئیڈیل ہائٹ 5 فٹ 2 انچ میشی لڑکیوں کو آئیڈیل ہائٹ 5 فٹ ہائٹ 5 فٹ کی اور 6 انچ ہوتی ہے۔ اتنی نبی تو مت چھوڑو۔ جو لڑکیاں اپنی عمر سے چھوٹی لگتی ہیں نا، وہ نہ کام چور ہونے کے ساتھ ساتھ عمر چور بھی ہوتی ہیں۔ تمہاری طرح آدھا کام بھائی سے کروانے والی۔ سر جھٹک کر کہا۔ اگلے ہی لمحے مشال کا ہاتھ پوری قوت سے اس کے شانے پر پڑا تھا۔ وہ کڑا اٹھا۔ اتنے زور سے کون مارتا ہے یار؟ جھاڑو نیچے کرتے وہ اپنے شانے کو دوسرے ہاتھ سے سہلاتے چلایا۔ اتنے زور سے کام چور اور عمر چور لڑکیاں مارتی ہیں، آئی سمجھ؟ اب ٹھیک سے سارے کونے خودروں سے جالے اتارو، ورنہ ابو کو آواز لگاؤں گی۔ بہت سن لی تمہاری فضول باتیں، ویسے تمہیں بڑا پتا ہے لڑکیوں کی آئیڈیل ہائٹ کا؟ کن چکروں میں ہو؟ دونوں ہاتھ کمر پر جمائے وہ مشکوک نظروں سے اسے گور رہی تھی۔ ارحم گڑبڑا کر آ گیا۔ اللہ کا نام ہے مشی، ابو پاس نہ پہنچ جانا، میں نے بس ایک جنرل سی بات کی ہے۔ ارحم بیچارے نے باقاعدہ اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ اوکے، تم کہتے ہو تو یقین کر لیتی ہوں۔ دونوں بازو سینے پر لپیٹے گردن اکڑا کر کہتے، انداز احسان کرنے جیسا تھا۔ اور ہاں، پورے 5 سال بڑی ہوں تم سے۔ تمہارا کام بنتا ہے بڑی بہن جو کہ ہاں بس ہاں میں ہاں ملاتے جاؤ۔ بدتمیز کہیں کا، قد جتنا نکال دیا ہے، تمیز چھو کر بھی نہیں گزری۔ سر جھٹک کر کہتی وہ چلتی بنی تھی۔ شانہ چھوڑ کر جھاڑو پر گرفت مضبوط کرتے ارحم کا منہ بنا ہوا تھا۔ بس ایک مجھ پر ہی حکمرانی چلتی ہے مشال میڈم کی، گھر میں شیرنی اور باہر بھیگی بلی بن جاتی ہے۔ بڑبڑاتا وہ اپنے کام میں جت گیا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے سلام کرتی وہ برآمدے تک آئی تھی۔ سبحان اور صفا دونوں بیٹھے پڑھ رہے تھے، وہ بھی پہلے انہی کی جانب بڑھی تھی۔ امی، میں گھر آ گئی۔ یہ اس کی بچپن کی عادت تھی، گھر آتے ساتھ ہی امی کو آواز دے کر اپنی آمد سے مدلہ کرنا، جو اب تک نہیں چھوٹی تھی۔ میں گھر آ گئی ہوں، انہیں جیسے کوئی محاذ فتح کر کے آئی ہے۔ کچن میں کھڑی شہرین نے اس کی دھیمی آواز میں منہ کے زاویے ٹیڑھے کرتے ہوئے نقل اتاری تھی۔ ماہین سبحان اور صفا سے مل رہی تھی، لیکن ان کی وہ گرم جوشی مفقود تھی جو عام طور پر اس کے گھر کے آنے پر ہوتی تھی۔ جس دن بھی وہ شیرین اور اس کی کوئی انبن ہوتی تھی، بچوں کے رویے بھی بدل جاتے اور ماں کا موڈ ٹھیک ہونے پر وہ بھی پہلے جیسے ہو جاتے۔ پتہ نہیں بڑے اپنی لڑائیوں میں بچوں کو کیوں گھسیٹ لاتے ہیں؟ کیا ضروری ہے اپنے اندر کا زہر ان معصوم ذہنوں میں بھی منتقل کرنا، جسے وہ اپنے ساتھ ساتھ پروان چڑھائیں گے، اور جب تک وہ بڑے ہوں گے ان کا اپنا دل سگے رشتوں کے لیے زہر کی کان بن چکا ہوگا۔ اپنا بیگ اٹھائے وہ کمرے میں آئی۔ امی عصر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ بیگ بیڈ کی سائڈ پر رکھے میز پر رکھا اور امی کا کمرہ تھا۔ امی کے جہیز کے 2 نوار کے پلنگ وہاں بچھے ہوئے تھے، جن کے کراؤن سے لکڑی کی جالی دار کشیدہ کاری تھی، اور وہ دونوں طرف چھوٹے چھوٹے مستطیل شکل کے شیشے جڑے ہوئے تھے۔ دونوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ تھا اور درمیان میں ایک چھوٹی سی میز رکھی گئی تھی، جس پر عموماً امی کی دوائیاں اور رات کو پانی کی بوتل رکھی جاتی تھی۔ عبایا اتار کر وہ اپنے بستر پر بیٹھی اور چہرے پر تھکن واضح نظر آ رہی تھی۔ امی نے جائے-نماز طے کر رکھی اور اس کی جانب پلٹی۔ آگئی میری بیٹی، وہ مسکرائی، اور مہین کو لگا کہ سرکس بنی ہوئی زندگی اب بھی خوبصورت ہے۔ بس آپ کے پاس؟ جی آ گئی ہوں۔ وہ کل شام سے پہلی بار دل سے مسکرائی تھی۔ پانی لاؤں، پیو گی؟ مہین نے سر ہلایا۔ ہاں میں ہلایا۔ وہ پانی لینے چلے گی۔ شروع میں اسے چڑ ہوتی تھی کہ امی اس کے لیے پانی لانے کا کہتی تھی، لیکن پھر امی نے اسے نرمی سے سمجھایا، یہ تو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پانی ماں سے مانگو تو تاکہ ثواب اسے ملے۔
اور یہ حدیث تو اس نے بھی پڑھ رکھی تھی کہ لیکن ہم نے کچھ اپنے معیار طے کر رکھے ہیں، بڑے چھوٹوں کو پانی دیں تو لگتا ہے جیسے ان کی عزت میں کمی آ رہی ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ کچھ دیر منہ ہاتھ دھو کر وہ بیٹھی تھی اور اسے لگا کہ امی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں اور وہ جانتی تھی کہ وہ کیا کہیں گی، کہیں نہ کہیں وہ خود بھی ان کے کہنے کی منتظر تھی۔ مہین بیٹا جی، وہ آ کر ان کے پاس بیٹھی تھی۔ بیٹا مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، شرین کچن میں ہے، جاؤ جا کر بات کر لو، وہ بڑی ہے تم سے، تم بات کرنے میں پہل کر لو گی تو تمہاری عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ امی کیا کہہ رہی ہیں آپ، بلکہ بڑھ جائے گی، اللہ کی ذات صلہ رحمی کرنے والوں کو بڑا پسند کرتی ہے۔ جاؤ میری بچی، میری پیاری بیٹی، اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہتے امی کے لہجے میں منت تھی۔ وہ ان کا ہاتھ تھپ تھپا کر ہلکا سا مسکرائی باہر نکل آئی۔ جب کہ اس کی طلاق ہوئی تھی یہ فارمولہ اسی پر لاگو تھا، ہمیشہ اسے ہی پہل کرنی پڑتی تھی۔ شروع میں اسے غصہ آتا تھا، امی صرف اسے ہی کیوں کہتی ہیں، لیکن پھر وقت کے ساتھ سمجھ آئی کہ اگر والدین آپ سے کوئی بات بڑے مان کے ساتھ بلا جھجک کہہ لیتے ہیں تو یہ بھی خوش قسمتی ہے آپ کی۔ آپ ایسے ہیں جن سے کہنے سے پہلے ماں باپ کو یہ ڈر نہیں ہے کہ اگر وہ غصہ کر گیا یا اسے برا لگ گیا تو ایسی جوان اولاد کا کیا فائدہ جسے کوئی بات کہتے بوڑھے ماں باپ کو سوچنا پڑے۔ کیا بدبختی ہے ایسی اولاد کی، اور آج کل کے زمانے میں اسے کامیابی سمجھا جاتا ہے۔ کتنی ہی بچے فخر سے کہتے ہیں کہ تو غصے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا، بھلے سامنے میرے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ کچن میں آئی، شرین نے اس کی آمد پر مڑ کر دیکھا اور اسے دیکھ کر اندیکھا کرتی وہ واپس ہانڈی میں ڈوئی چلانے لگی، انداز میں سختی در آئی تھی۔ کیا بنا رہی ہیں بھابی، لہجے کو بشاش رکھتے اس نے گزرے کل کی تلخی ظاہر کرنی چاہیے تھی۔ آلو قیمہ لگے بندے، شرین نے جواب دیا۔ میں جو ہی گھر میں داخل ہوئی تو خوشبو باہر تک دروازے تک جا رہی تھی، اس لیے دوڑی چلی آئی کچن میں۔ وہ بڑی خوش مزاجی سے بات کر رہی تھی، اس کے بالکل قریب کھڑے ہو کر اس نے ہانڈی میں جھانکا۔ شرین نے اس بار کوئی جواب نہیں دیا۔ مہین نے کن اکھیوں سے اس کا چہرہ دیکھا جہاں سپاٹ پن اور سختی چھائی ہوئی تھی۔ لائیے میں بنا دیتی ہوں، اس نے ہمت نہ ہارتے ہوئے ایک اور کوشش کی۔ رہنے تو میں کر لوں گی، صفا چڑچڑا ملا اور دل محسوس کر رہ گئی۔ تبھی نظر سنک میں رکھے گندے برتنوں پر پڑی اور بازو کے آسین فولڈ کرتی وہ اس کی جانب بڑھی۔ میں برتن دھو دیتی ہوں، کہتے ہوئے اس نے نل کھولا۔ شرین نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن دل ہی دل میں وہ خوش ہوئی تھی۔ صبح اپنے اور آذر اور بچوں کے ناشتے اور دوپہر کے کھانے اور چائے کے برتن کے اس نے ایک بار بھی خرابی موڈ کے باعث نہیں دھوئے تھے، اور اب سنک میں ایک انبار لگا ہوا تھا۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے، کچھ دیر بعد برتن دھوتے ہوئے اس نے اچانک پوچھا۔ میری کیا مجال جو میں تم سے ناراض ہوں، اس کے لہجے میں ہبکی تھی، تلخی تھی۔ اگر میری کسی بات سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہے بھابی تو میں آپ سے معافی چاہتی ہوں۔ دل کھڑا کر غلطی نہ ہونے کے باوجود بھی اس نے کہہ دیا، یہی ایک حل تھا کشیدہ ہوئے ماحول کو بہتر کرنے کا، ورنہ امی پریشان ہوتی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ شرین کے چہرے پر آیا تناؤ کچھ حد تک زائل ہوا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جنہیں دوسروں کو جھکا دیکھ کر اپنا آپ بدتر لگتا ہے۔ کوئی بات نہیں، تم میری بہن ہو، میری دشمن تو نہیں ہو تم ہی میری عام ہی کی بات خاص رنگ دینے لگ جاتی ہو۔ اور یہ جرم بھی مہین کے کھاتے میں گیا، لیکن وہ چپ رہی۔ اب بولنے کا مطلب تھا ایک نیا محاذ کھولنا، یعنی آپ اب مجھ سے خفا نہیں ہیں۔ سنک صاف کرتی وہ اس کی جانب مڑی تھی۔ نہیں بہنوں میں کیسی ناراضگی، اب کی بار شرین مسکرائی۔ اب رات کو وہ اپنے مائیکے کال کر کے بڑی شان سے بتائے گی کہ اس کی نند نے اپنی غلطی مان کر اس سے معافی مانگی، اس کی بھابیاں اس پر اشش کریں گی اور ماں خوش ہوگی، بیٹی نے سسرال میں سب کو نکیل ڈال رکھی ہے۔ بہت شکریہ بھابی، مہین نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ اور کوئی کام ہے تو بتائیں، اس سے الگ ہوتے پوچھا تھا۔ نہیں تم خود تھکی ہاری آئی ہو، جاؤ آرام کرو۔ شرین نے اس کا بازو تھپتھپایا اور مسکرا کر جانے لگی، جب پیچھے سے شرین نے اسے آواز، ارے ہاں مہین، پلیز ذرا سبحان کو سائنس کا ٹیسٹ تیار کروا دینا، اگر تمہیں پریشانی نہ ہو تو۔ مہین نے رک کر ایک گہرا سانس لیا اور نیا درد سر۔ سبحان 4th کلاس میں تھا اور سائنس میں بہت ویک تھا، اس کے ساتھ اچھی خاصی مغز ماری کرنی پڑتی تھی، تب جا کر اس کا کوئی کانسیپٹ کلیئر ہوتا۔ مہین پلٹ کر مسکرائی، میں کروا دیتی ہوں۔ وہ باہر نکل آئی تھی۔ واپس آ کر اس نے سبحان پھپھو کو بتاؤ بیٹا، سائنس کا کل کا ٹیسٹ کون سا ہے؟ وہیں کچن سے ہانک لگا گئی تھی۔ یہ ایک اندھیا تھا بچوں کے لیے۔ مہین جانتی تھی کہ اب وہ جب بچوں کے پاس جائے گی تو ان کا موڈ بھی ماں کے موڈ کے ساتھ ہی بحال ہو چکا ہوگا۔ مہین کی امی نے ایک کام کیا تھا جو کہ بہت ضروری تھا کسی بھی گھر کے امور کو احسن طریقے سے چلانے کے لیے، وہ ہے افراد خانہ پر چند ایک ذمہ داریاں عائد کر دینا۔ جب ہر ایک کو پتا ہوگا کہ یہ کام میں نے کرنا ہے تو پھر کام کے سلسلے میں وہ ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھا جاتا۔ ضروری ہے بس یہ سربراہ کام کی تقسیم میں اعتدال سے کام لے کر کسی کو یہ نہ لگے کہ اس کے حصے کا کام زیادہ آ گیا ہے۔
माहिन शादी से पहले भी घर के कामों में हाथ बटाते थे, लेकिन तब उसकी अम्मी खुद भी काम किया करती थी। जब वो तलाक के बाद वापस आए तो उस वक्त अम्मी के जोड़ों का दर्द बढ़ गया था। ऐसे में उन्होंने शरीन और माहिन में बराबर काम बांट दिया था। माहिन ने इद्दत के फौरी बाद जॉब स्टार्ट कर दी थी और वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। आज़र भाई था, मगर एक बार भी बहन को मना नहीं किया, और अम्मी भी जानती थी कि इस बात पर कभी ना कभी एतराज उठेगा कि वो भाई की कमाई पर आ बैठी है, इसलिए उन्होंने माहिन को सपोर्ट किया था। सुबह घर की सफाई और नाश्ता बनाना माहिन की जिम्मेदारी थी। दोपहर की रोटियां, शाम की चाय, रात की हंडी और रोटियां ये शरीन के जिम्मे लगा दिया गया है, और रात के बर्तन और किचन की सफाई माहिन कर देती थी। शरीन कपड़े मशीन लगाकर कपड़े धोती और माहिन सबके कपड़े इस्त्री कर दिया करती थी। यूँ उन्होंने एक कोशिश की घर का माहौल खुशगवार बनाने की, लेकिन फिर भी कभी कभार कोई ना कोई चपकले शरीन की तरफ से हो जाती थी। उस वक्त रात के 10:15 बज रहे थे। डिनर हो चुका था। अल्तमश की काफी देर उसे बनाकर गुलजार अपने कमरे में जा चुका था। टीवी लाउंज में वो बिल्कुल सन्नाटा फैला हुआ था, जिसे तोड़ने की कोशिश टीवी लगे न्यूज चैनल्स का एंकर कर रहा था। तभी कदमों की आहट पर अल्तमश ने टीवी स्क्रीन से नजर हटाकर गर्दन घुमाकर देखकर नोमिया अपने कमरे से निकलकर उसकी जानिब आ रही थी। हाथ में कुछ उठा रखा था। उसके करीब आते ही जरा फासले पर सोफे पर बैठी सबसे पहले अपने और अल्तमश के दरमियान सोफे पर धरे रिमोट से एंकर की आवाज घूंटी, और फिर रिमोट अपने साइड पर अल्तमश की पहुंच से दूर रखते हुए और अल्तमश के दरमियान फासले की जगह सोफे पर तस्वीरों का एक पूरा बंडल रखा था, और इसकी तमाम कार्रवाई को बगौर मुलाहजा करते अल्तमश ने काफी का आखिरी बड़ा सा घूंट हलक में उंडेला। थोड़ा सा आगे झुककर मग सेंट्रल टेबल पर रखा। ये क्या है? आबरू के इशारे से पूछा था। तस्वीरें सामने भी नोमिया थी। कमाल इत्मीनान से जवाब मसूल हुआ। अल्तमश ने बेसाहता गर्दन हिलाई। बताने का शुक्रिया लाली, ये मुझे भी ये पता है। तस्वीरें अब पता लग गया ना? चलो अब शराफत से उठा कर देखो। नोमिया ने उसके तंज को नजरअंदाज किया। मैं क्यों देखूं? और ये कौन सी मॉडल्स की तस्वीरें उठा लाई हैं? आप कोई एड एजेंसी खोलने का इरादा है आपका? जरा भर निगाह सोफे पर कदरे बिखरी तस्वीरों पर डाली थी। रोमिया की आंखों में तपश जागी थी। या वो तो बन रहा था या फिर उसे खूब बना रहा था। अल्तमश और बहन की ये तंबी पुकार वो तो अच्छे से जानता था, इसलिए जरा संभला। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूँ। गुस्सा क्यों कर रही हैं? तस्वीरें उठाकर वो तेज तेज पलटने लगा। ठीक से देखो। रोमिया बगौर उसका चेहरा देख रही थी। हाँ हाँ ठीक से देख रहा हूँ। और आवाज में कुछ कुछ बेजारी दर्द आई थी। देख ली सारी। इतनी सी तो बात थी। सारी तस्वीरें देखने के बाद यूं बोला जैसे कोई एहसान किया हो। कोई अच्छी लगी? नोमिया के चेहरे पर इश्तियाक था और लहजे में आस। अच्छी? आपने आपने ये तो बताया नहीं किस ऐड के लिए मॉडल चाहिए, और फिर इस हिसाब से बताओ। वो जू जू बोल रहा था। नोमिया का जब टूट रहा था। अल्तमश तुम मुझे सचमुच पागल कर दोगे। उसकी बात पूरी होने से पहले ही एक हाथ अपना माथा पकड़े और वो धीमी आवाज में चिल्ला उठी। वो ना समझी से उसे देखने लगा। ये तुम्हारी शादी के लिए मैंने मैरिज ब्यूरो से मंगवाई हैं। नोमिया हफा हो रही थी, और ये सुनने और जहन में प्रोसेस करने के बाद अल्तमश ने तस्वीरें यूं सोफे पर रखी थी जैसे दफ्तर उनमें से करंट लगने लगा हो। चेहरे के जाविये बिगड़े थे। फॉर गॉड सेक लाली। वो सीधा होकर बैठा और झंझलाहट का शिकार फीका सा हंसा था। ये क्या हो गया आपको? किन कामों में पड़ गई हैं आप? कितनी बुरी बात है दूसरों की बेटियों की तस्वीरें यूं घर घर जाएं। लड़के वाले इन्हें देखे और फिर रिजेक्ट कर दें। खुदा का खौफ करे। उसके कहने पर लाली ने बकायदा ताली पीट कर उसे दाद दी थी। मुझे फख्र है तुम पर छोटे भाई। आंखों में सताइश और लहजे में उनसियत थी। अल्तमश मशकूक नजरों से बहन को देख रहा था, और अगले ही लम्हे वो पीछे हुई आवाज में गुस्से से गुराई। बहुत अच्छी तकरीर कर लेते हो, जानती हूँ मैं। लड़की वालों के घर जाकर उनका चाय खाने पर अच्छा खासा खर्च करवाकर उनकी आस उम्मीद बढ़ाकर चलते हुए लड़की की हथेली पर चंद नोट रखकर बाद में कॉल करके रिजेक्ट करने से बेहतर है पहले बंदा 1000 तस्वीरें देख ले, और जो कोई पसंद आए उसके घर का दरवाजा खटखटाए। अब ये मेलोड्रामा बंद करो और एक लड़की चुपचाप पसंद करो। आहर तक आते आते वो दोबारा कंपोज होती मुस्कुराई। अल्तमश को लगा कि वो सचमुच ही पागल हो जाएगा। उसे जल्द अज जल्द कनाडा वापस चले जाना चाहिए। ये मेरी शादी होने लगे या कोई जबरदस्ती? जो हर सूरत में कोई न एक लड़की पसंद करनी है। उसके लहजे में बेजारी की जगह से बेचारगी ने ले ली थी। लाली ने जवाबर कुछ कहा नहीं, फकत आंखों में घूरी से काम ही चलाया था। अल्तमश के लिए ये घूरी ज्यादा अलार्मिंग होती थी। अच्छा अगर एक से ज्यादा पसंद आ जाए तो? न 4 तस्वीरें उठाते हुए उसने बात को मजाक का रंग देना चाहा था। मेरे जूते का नंबर तो याद ही होगा तुम्हें। याद है ना जब तुमने नेने पर निकाले थे तो एक दिन सिगरेट पीकर घर आए थे, और उसके बाद जो तुम्हारी धुलाई हुई थी ना, ऐसी तो अच्छे से अच्छा वाशिक पाउडर भी नहीं करता।
وہ جس قدر پرجوش اور مزے لے لے کر بول رہی تھی اتنی ہی تیزی سے التمش کے چہرے کا رنگ بدلا تھا، آنکھوں میں ہفکی ٹھہرائی تھی۔ یہ جتنا اس کے لیے امبیرسنگ تھا، لالی کو اسے یاد دلانے کا اتنا ہی شوق تھا۔ اچھا بس یاد ہے مجھے، ٹین ایجز کی نادانیاں پختہ عمر میں یوں ہی شرمندہ کروا دیا کرتی ہیں، پھر بھلے آپ جس مرضی پوسٹ پر بیٹھے ہوں، جتنا بھی کامیاب ہوں۔ وہ بات دلی سے دوبارہ فوٹوز اٹھا چکا تھا، ایسے بنا جانے صرف دیکھ کر کوئی کسی کو کیسے پسند کر سکتا ہے؟ لکس ہی تو سب کچھ نہیں ہوتا، اور چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں۔ ہر تصویر پلٹنے کے ساتھ ساتھ وہ بڑبڑا رہا تھا، اچھا سچ سچ بتاؤ، ابھی بھی شیری کو پسند کرتے ہو تم؟ اور نومیا کے اچانک بولنے پر اس کا ہاتھ رکا، ماتھا ٹنکا اور وہ تیزی سے بین کی طرف گھوما تھا۔ کیا بول رہی ہیں لالی؟ شیری کا یہاں کیا ذکر؟ وہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے، میرے ابھی بھی اس کے ساتھ اچھے ٹرمز ہیں، اور وہ کسی کے ساتھ اس کا سخت انداز بتا رہا تھا، اور یہ بات اسے ناگوار گزری ہے۔ نومیا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بدلتے لب و لہجے کو سرے سے ہی نظر انداز کر دیا تھا۔ شرم تم کو مگر آتی نہیں؟ وہ بھی شادی کرنے لگی ہے اور تم یوں ہی بیٹھے رہو تاکہ کل اس کی شادی ہونے پر خاندان بھر کے لوگ اور جاننے والے تمہیں تعزیت بھرے پیغامات دیتے پھرے۔ سوچئے التمش صاحب، تب کتنی ناک کٹے گی آپ کی؟ لوگ تو یہی کہیں گے نا، مرد ہو کر ابھی تک آگے نہیں بڑھ پا رہے، اور وہ لڑکی ہو کر گھر میں بھی بسا گئی ہے۔ نومیا تاک تاک کر حملے کر رہی تھی، اور پھر وہ سرخ پڑتی رنگت کے ساتھ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ نومیا کچھ اور اس کے قریب ہو کر بیٹھی تھی اور اپنا ہاتھ اس کے شانے پر رکھا۔ سوچو چھوٹے بھائی، عزت اور بے عزتی کا معاملہ ہے۔ اب لوگ یہ تھوڑی کہیں گے کہ تم ابھی شادی نہیں کرنا چاہتے، اس لیے نہیں کر رہے، وہ تو خاندان بھر میں 2 کی 4 لگا کر داستانیں سنائیں گے۔ بھئی تب تو التمش نے رشتہ توڑ دیا اور اب اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا ہوگا، اس لیے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ نومیا کی بات کاٹتا ہوا اس کی طرف مڑا تھا۔ مجھے لڑکی پسند ہے لیکن وہ ان میں سے نہیں ہے۔ التمش اس کی طرف دیکھتا ہوا تیز تیز بول گیا، اور اب کی بار ہوش اڑانے کی باری نومیا کی تھی۔ صبح کی ہلکی ہلکی نیلی روشنی پھیلنے کو تیار تھی، اور ایسے میں ہاشم افریدی اپنے ٹریک سوٹ میں ملبوس جاگنگ کے لیے بھی تیار تھا، اور اپنے کمرے سے نکل کر اس کے قدموں کا رخ نور کے کمرے کی جانب تھا، اور 2 زانوں ناک کیا تھا۔ 1 بار، 2 بار، 3 بار، اور چوتھی بار دروازہ کھول دیا۔ حسب توقع وہ آنکھیں ملتی ہوئی بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ گڈ مارننگ نورالعین افریدی، اٹھ جائیں، ہم جاگنگ پر جا رہے ہیں۔ اس کی بھاری آواز اتنی صبح بھی تر و تازہ تھی، لیکن نور ابھی نیند میں جھونکوں کی زد میں تھی۔ ہم نہیں، آپ صرف جا رہے ہیں۔ ابھی اس کی آنکھوں میں ابھی بھی نیند تھی، بال بکھرے منہ پر آ رہے تھے۔ اور تم بھی میرے ساتھ جا رہی ہو؟ اور انداز بتانے والا تھا، اور اس نے قدم اندر نہیں بڑھائے تھے، وہی فریم میں کھڑا، یعنی اسے پورا یقین تھا کہ اس کے ساتھ آنے والی تھی۔ ناٹ انٹرسٹڈ بھی، وہ کہہ کر دوبارہ لیٹ گئی تھی۔ می ٹو، اس کی پرسکون آواز پر نور کو حیرت ہوئی تھی۔ مطلب آپ بھی جاگنگ پر نہیں جا رہے؟ یہ انقلاب کب سے آ گیا؟ ہاشم اس کے لیے اپنی روٹین بھی ہٹ رہا تھا۔ وہ سر اٹھا کر متعجب سا باپ کو دیکھنے لگی۔ تمہارے اگلے ماہ کی پاکٹ منی دینے میں ناٹ انٹرسٹڈ بیٹا؟ ابھی وہ جھنجھلا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ کیوں؟ اپنے آپ کو باپ جانتی ہیں، وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ 10 منٹ میں تیار ہو کر نیچے آؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ کرائے پر بندی گھڑی پر نگاہ ڈالتے ہوئے حکم صادر کیا گیا۔ پتہ نہیں وہ کون سی بیٹیاں ہوتی ہیں جو اپنے پاپا کی پریاں اور گڑیا اور شہزادیاں ہوتی ہیں۔ منہ کے آگے ہاتھ رکھتے ہوئے جمائی کو روکنے کی کوشش کرتی وہ حسرت سے کہہ رہی تھی، لیکن دروازے کے فریم سے ہٹتا ہاشم واپس رکا۔ تم ابھی بھی نیند میں ہو بیٹا؟ جاگ جاؤ، یہ 21ویں صدی ہے، اور اس میں پاپا کی پریاں گڑیاں اور شہزادیاں نہیں، تمہاری جیسی نیند کی شدائی نالائق بیٹیاں ہوتی ہیں۔ نور کی سوئی جاگی اور آنکھیں پوری کی پوری کھلی، اور ساتھ ہی منہ اس کی طرف سے ایک تپتی مسکراہٹ اچھال کر چلتا بنا، اور اسے کہتے ہی جاتے جاتے بھی طبیعت کا بہانہ لگا گیا۔ یہ پارک کا منظر تھا، صبح صبح کا وقت، ٹھنڈی ٹھنڈی تازہ ہوا، ہر طرف ہریالی اور ایک تازگی کا احساس۔ وہاں کے لیے بنائی راہداری کے اطراف رنگ برنگے پھول فضا کو معطر کیے دے رہے تھے۔ ایسے میں بس ہاشم کے ساتھ مرے مرے قدم لیٹی ٹریک سوٹ میں ملبوس نور کے چہرے پر 12 بجے ہوئے تھے۔ ہاشم نے اس کی سوئی جاگی کیفیت دیکھ کے جاگنگ کا ارادہ منسوخ کر دیا اور آج واک پر ہی اکتفا کیا تھا۔ رات کو کتنے بجے سوئی تھی؟ چلتے چلتے گردن گھما کر ساتھ چلتی نور کی جانب دیکھا تھا۔ 2 بجے، اس کے ٹھوس سے انداز میں دیے گئے جواب پر ہاشم کے ماتھے پر بل پڑے۔ وجہ؟ پیپرز کی وجہ سے میں نے اپنی فیورٹ ترکش سیریز کی پوری 4 ایپیسوڈ مس کی ہوئی تھی، کل رات ایک ساتھ ہی دیکھ لی تھی، اس لیے اب آنکھ نہیں کھل رہی۔ کتنی بار کہا ہے رات کو ٹائم سے سویا کرو؟ وہ ذرا ٹپٹ کر بولا تھا۔ نور نے رک کر ہر رخ ہاشم کی طرف موڑا تھا، اور دونوں بازو سینے پر باندھے اس کے پھولے ہوئے گلابی گال اور کچھ اور پھول گئے تھے۔ مجھے کیا پتا تھا سنڈے کی صبح بھی آپ کو میری نیند کا ذرا بھی خیال نہیں ہوگا۔ ابھی میرا پلان تو آج دیر تک سونے کا تھا۔ اس کے شکایتی انداز پر ہاشم کے ماتھے کے بل
غائب اور اسے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز تھی، واپس جا کر دوبارہ سو جانا۔ رہنے دیں، اب ایک بار اٹھ جاؤ تو دوبارہ ویسی میٹھی نیند نہیں آتی، کہا۔ نور نے ماتھے پر گرے بالوں کو انگلیوں سے چھو کر ٹھیک کیا، اور اب آگی تو کیوں نہ تھوڑا انجوائے کیا جائے، ویسے بھی بہت دن بعد ہاشم کے ساتھ آئی تھی، ناراضگی جتا چکی تھی، شکایت بھی ہوگی تھی، کیونکہ اب اچھے موڈ میں تھوڑی واہ کے ساتھ ساتھ ایک آدھ فرمائش بھی ہو جائے۔ اب کیوں میں نہ آپ کی بات مانی ہے، اس لیے ایک بات میری بھی ماننا آپ پر فرض ہو گیا ہے۔ وہ دونوں قدم بہ قدم ساتھ جا رہے تھے، سورج کی سنہری کرنیں دراز کا آمد گھنے سائیدار درختوں کی اوٹ سے کہیں نہ کہیں تانکا جھانکی کرنے کی تگودو میں تھی۔ اور وہ کیا ہے؟ ہاشم، آج رات کا ڈنر ہم باہر کریں گے۔ باہر یو مین لان میں؟ تازہ ہوا اور گھر کا بنا ہیلدی کھانا، ناٹ اگین آئیڈیا۔ اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہاشم نے بازو دراز کرتے ہوئے نور کا کندھا داد دیتے ہوئے اسے انداز میں تھپتھپایا تھا۔ نور نے زبردستی ہنسنے کی کوشش کی۔ نائس جوک ابھی۔ پھر چہرے پر ہبکی لیے باپ کی طرف دیکھا، لیکن کافی پرانا ہو گیا ہے، اتنا کہ اب بندہ چاہے بھی تو ہنسی نہیں آتی۔ اب ہر بار آپ کا دل رکھنے کے لیے میں زبردستی ہنسا کروں کیا؟ ہاشم کچھ کہتے کہتے رک گیا تھا۔ سامنے سے التمش بھاگتا ہوا آ رہا تھا اور انہوں نے دیکھ کر دھیمے سے مسکرایا اور اپنی رفتار دھیمی کی۔ بلیک ٹراؤزر پر وائٹ آدھی آستین والی ٹی شرٹ میں پورے کا پورا پسینے میں بھیگا ہوا لگتا تھا، چہرے پر دوڑنے کے باعث سرخی پھیلی ہوئی تھی، ماتھے پر گرے بال گلاہٹ کی وجہ سے چپک گئے تھے۔ ان کے قریب پہنچ کر وہ رکا اور کانوں میں ہیڈ فون نکالے اور سانس بحال کی۔ آج آپ لیٹ ہیں ہاشم بھائی؟ سلام دعا کے بعد اس نے اپنی کلائی پر بندھی رسٹ واچ نگاہ ڈالی تھی۔ وجہ تو تمہیں معلوم ہوگی، کہ نکیوں کے ساتھ کھڑی نور کی جانب اشارہ کیا۔ التمش نے مسکراہٹ روکتے ہوئے سر کو ہاں میں جنبش دی اور نور کا ابھی بھی موڈ بحال کرنے میں پھر بگڑنے لگا تھا۔ یہ ابھی بھی نہ، گھر کے باہر تو بندہ اپنی اولاد کی عزت رکھ لیتا ہے، لیکن یہ پاکستانی اماں ابا بھی تو کام شروع کرنا آتا ہے۔ کیسے ہوئے تمہارے پیپرز نور؟ وہ اب نور کی طرف دیکھتا ہوا خوشگوار موڈ میں اس کا استفسار کر رہا تھا۔ اچھے ہو گئے ہیں التمش چاچو، آپ کے گلزار حنان سے تو اچھے ہی مارکس آئیں گے میرے انشاءاللہ، نور نے گردن اکڑا کر کہا تھا۔ پچھلی بار تو اس کے تم سے بھی زیادہ تھے نا؟ ایک بار پھر غلط وقت پر ہاشم کو صحیح بات یاد آئی تھی، اور نور کو تو اپنے باپ سے یہی شکایت ہمیشہ رہتی ہے۔ التمش کی پیچھے ہوئی ہنسی کو نظر انداز کرتے ہوئے ہاشم کی طرف گھومی، آنکھیں سکیڑ کر اسے خفا نظروں سے دیکھا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے منہ کے سامنے کیے۔ اس طرح ایک ہاتھ کی پوری 5 انگلیاں اور 3 انگلیاں کھلی ہوئی تھی، صرف 8 نمبر زیادہ تھے، اور 8 پر زور دے کر بولی تھی، تھے تو زیادہ نہ بھلے ایک ہی ہو اس کا باپ۔ ہاشم اس کی حفت سے سرخ پڑتی رنگت کو نظر انداز کرتے ہوئے کندھے اچکائے۔ گڈ لک نور، میں چلتا ہوں ہاشم بھائی۔ اس سے پہلے کہ وہ شروع ہوتی، التمش نے وہاں سے نکل جانا ہی مناسب سمجھا تھا۔ ہاشم اس کا کندھا تھپتھپایا اور وہ آگے بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی ہاشم نے سپیڈ تیز کی تھی۔ نور کچھ دیر وہیں کھڑی رہی اور ایک گہرا سانس خارج کیا۔ خود سے دور ٹریک پر بھاگتے ہوئے ہاشم کے پیچھے بھاگی۔ وقت کا کافی ان کا جاگنگ کے ساتھ ساتھ ایک نہ گزرنے والا تھا۔ صبح کی روشنی پوری طرح نمودار ہو چکی تھی۔ کچھ دیر پہلے دھوئے ہوئے سین کے سرمئی فرش پر دھوپ کی کرنیں بکھرنے لگی تھی تو وہ اجرت میں نکلی وین مس ہونے کا مطلب تھا اس بار نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھنا، جو افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ابھی برآمدہ عبور بھی نہیں کر پائی تھی کہ اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے آذر نے بھی اسے آواز دی۔ ماہی رک کر پلٹی اور آذر اس کی طرف آ رہا تھا۔ یقیناً کوئی ضروری بات ہے ہوگی، ورنہ اسے کلائی پر بندھی گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ ابھی کچھ ٹائم تک 2 منٹ رک کر بات سن نہیں سکتی تھی، ویسے آذر بھائی بات کرنے کا موقع ملتا تھا۔ صبح جلدی چلی جاتی اور رات کو آذر دیر سے واپس آتا، ایسے میں انہیں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہفتے اور کبھی کبھی تو مہینے گزر جاتے۔ جی بھائی، وہ خوش دلی سے مسکرائی اور آنکھوں کی چمک کچھ اور بڑھ گئی۔ وہ متبسط سا اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا جیسے کچھ کہنا چاہتا اور کہہ بھی نہ رہا ہو، چہرے پر الجھن اور بے چینی سی تھی۔ ماہین منتظر سی کھڑی تھی، اب یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ اسے دیر ہو رہی ہے، ورنہ بھائی کیا سوچتا ہے چھوٹی بہن اتنی بڑی ہوگی کہ 2 منٹ کھڑے ہو کر بات نہیں سن سکتی تھی۔ کھٹکے کی آواز پر دونوں نے بیک وقت پیچھے دیکھا۔ شرین اپنے کمرے سے نکلی، کچن کی طرف جاتے جاتے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا جو مہین کی نظروں سے مخفی نہ رہ سکا۔ ان کے قریب سے گزر کر وہ کچن میں چلی گئی۔ مہین، دیکھو بیٹا، غلط مت سمجھنا، لیکن میں بھی بڑا مجبور ہو کر تم سے کہہ رہا ہوں۔ وہ تمہید باندھ رہا تھا۔ مہین کی نظریں خاموشی سے بس بھائی کا چہرہ کھوج رہی تھی۔ مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور اوپر سے بجلی پانی اور گیس کے بل۔ میرے تو بچے بھی پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں، ان کی فیسیں تو آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ دکان پر بھی اس طرح سے لوگ نہیں آتے۔ اب کپڑے خریدنے لوگ بھی کیا کریں، 2 وقت کی روٹی پورے کریں یا کپڑے خریدیں۔ میرا ہاتھ کچھ ماہ سے بڑا تھک جا رہا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ کہتے کہتے رکا۔ بہن کے تاثرات جاننے کا چہرہ بالکل سپاٹ پڑا تھا اور آنکھوں کی کچھ دیر پہلے تک
जो बजती बुझती की थी। तुम जो हर माह 8,000 देती हो, इसमें मेरी आमदनी में गुजारा मुश्किल हो रहा है। तुम कोशिश से ज्यादा कुछ ज्यादा रकम दे दिया करो ताकि ज्यादा ना सही थोड़ी सी आसानी हो जाया करे। सामने खड़े भाई मगर जुबान किसकी थी अच्छे से जानती थी। कंधे पर लटकाए बैग की स्ट्रिप अपने हाथ में मजबूत करती हुई वो सारे हिला गई। ठीक है भाई, मैं आकर बात करती हूँ आपसे, अभी थोड़ी देर हो रही है। वो ये कहकर निकल चुकी थी। बेतासुर आवाज में कहती हुई जाने के लिए पलटने लगी और अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी अम्मी पर निगाह पड़ी, जिसका चेहरा उदासी पड़ी थी। माँ को तसल्ली देकर धीमी सी मुस्कुराहट होठों पर सजाए बैरून दरवाजे की जाने बढ़ गई थी। आज़ा ने माँ की मौजूद की भांप ली थी और उनके चेहरे के तासुरात बताते हुए वो सब सुन चुकी थी। अम्मी, अब आप मुझ पर कोई तकरीर न झाड़िएगा। जानता हूँ बहन है मेरी, कोई बोझ नहीं है, लेकिन अगर वो कमाती है तो घर का हर चलाने में मेरी कुछ मदद कर देगी तो क्या गलत है इसमें। वो उनके कुछ कहने से पहले ही शुरू हो गया था, जैसा को अमूमन किया जाता है। इंसान गलत तो हो तो पहले बोलना सफाइयाँ देना शुरू कर देता है, अब भले अभी इससे मांगी ना गई हो। इस तरह वो अपनी गलती लाशौरी तौर पर कबूल कर चुका होता है, लेकिन शौर उससे इनकारी होता है। साबिर वो छोटे छोटे कदम लेती हुई आजिर के करीब आई थी। और कितना करेगा वो आजिर, जब से वो इस घर में आई है अपने सारे खर्चे खुद उठाती है। अपनी सारी ज़रूरियात, मेरी दवाइयाँ और 1000 छोटे मोटे खर्चे होते हैं जो वो खुद ही पूरा कर रही है। तुमसे तो कभी इतना न हुआ कि ईदी बहन को कपड़े का एक जोड़ा ही ला दूं, लेकिन उसने कभी ये भी गिला नहीं किया। ये 8,000 जो वो देती है ना, मैंने मना किया था उसे अपने जोड़ा बुरे वक्त पर भी कोई पता नहीं होता कि, लेकिन वो नहीं मानी। और मत भूलो आजिर, जिस दुकान पर तुम बैठे हो ना, तुम्हारे बाप की, और जो तुम्हारे बाप का है वही महीन का भी बाप है, इसलिए कोई एहसान नहीं करते तुम उस पर। वो साबरा थी, अपने नाम की जैसी मसलहत पसंद, चुप कर जाने वाली, बात को बढ़ावा न देने वाली, मगर अब चुप रहना महीन के साथ ज्यादा थी। उनकी बात सुनकर किचन में दरवाजे की ओर में खड़ी शहरीन भी निकल आई। आज़ाद शर्मसार सा चुपचाप खड़ा था।